مظلومین ولعن اللہ علی فضائل وغاصب حقوقهم اجمعین صلوات. اگر زحمت نہ ہو تو ایک بار اس سے بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر. بے شک وہ آپ کا اور ہمارا اللہ ہے، لیکن اس سے پہلے حسین کا اللہ ہے. نعرہ ایسے لگائیں جیسے حسین سننا چاہتا ہے. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث کعبہ بلند تر صلوات. آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صفِ ولا پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان جشن، خادمین صفِ ولا محترم میاں صاحب، ان کے تمام اہل خانہ، رشتہ دار، دوست، احباب، عزیز، اقارب، سنگتی، ماتمی، جس نے مالک کے حضور یہ صفِ ولا بچھانے میں جو بھی معاونت کی ہے، جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. یقیناً وقت بہت ہو چکا، نصف شب کا وقت ہے، اور آپ جہاں تک میرا علم ہے تو شاید بہت دیر سے آپ کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں. میں اپنے حصے کا سجدہ ذکر لے کر حاضر ہوا ہوں. یقیناً بشری تقاضا ہے تھک جانا، انسان تھک جاتا ہے کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا کسی بھی انداز میں. تو اتنی دیر سے آپ فضائل سن رہے ہیں، فضائل کا بھی اپنا ایک وزن ہوتا ہے. یقیناً وہ وزن آپ کے کاندھوں پہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میں آغاز میں ہی بتا دوں. میں تھکے ہوئے لوگوں کو حسین نہیں سناتا. تو آپ سلامت رہیں، آباد رہیں. بس جتنا وقت میرے حصے میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے بعد بھی کوئی اور صاحب ہیں جو مالک کے حضور سجدہ پیش کریں گے یا میں آخری ہوں، لیکن جو جی بسم اللہ جو میرے حصے میں آیا میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً کیونکہ کائنات کا وارث نظام چلا رہا ہے تو بھلے کتنے بجے پڑھنا تھا، لیکن جو وقت میرے حصے میں آیا ہے وہ وقت بڑا بہترین ہے، کیونکہ ٹھیک 12 بج چکے ہیں، اور 12ویں کے ساتھ آپ کا ہمارا جو عشق ہے، اور دوسرا 12 بھی رات کے بجے ہیں، اور نصف شب آپ لوگ ماشاءاللہ میں کئی چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بات ضائع نہیں جائے گی. جو لوگ فقراء کی، فقیروں کی بزم میں بیٹھتے رہے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ وقت وہ ہے جب کچہری شروع ہوتی ہے. تو اب بات یہ ہے سرکار، میں طویل سفر کر کے آیا، اور نقوی صاحب کی بھی مالک زندگی کرے، اور میاں محمد علی صاحب مالک ان کو بہت کثیر رزق دے. انہوں نے اس محبت اور چاؤ سے مجھے کہا کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج یہ ساری شام اور شب جو ہے یہ آپ کے نام کر دوں گا. تو ایک طویل انتظار، ایک طویل سفر، اب آیا ہوں تو کچھ کہہ کے تو جانا ہے. جلدی مجھے کسی بات کی نہیں ہے، کیونکہ اگلی مجلس اب جشن مجھے صبح ہی پڑھنا ہے، اور آپ تب جائیں گے جب میں چھوڑوں گا. تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں جی بسم اللہ، مولا زندگی کرے. اور یقیناً جس خوبصورت انداز میں یہاں پر مالک اس جشن کے لیے یہ سما باندھا ہے، یہاں سے اٹھنے کا کس کا دل کرے. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو یقیناً مجھے اندازہ ہوگا کہ اسی نہج پہ پڑھنا ہے. میرا معاملہ یہ ہے کہ
جو حسین لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا میں اس حسین کو نہیں جانتا. سنیے گا ذرا، دیکھیے آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور بہت مالک کے منظور نظر، بڑے مقبول ذاکرین کو آپ سن بیٹھے ہیں، خوبصورت قصیدے سن بیٹھے ہیں، پیارے پیارے لحن سنے ہیں آپ نے، اچھے اچھے شعر سنے ہیں. اب مجھے برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ سے اپنا عقیدہ بانٹنے آیا ہوں، اور ابھی تو میرا آپ کو مبارک دینا رہتا ہے. ابھی تک میں نے مبارک دی نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو حسین کتابوں میں لکھ دیا گیا میں اس حسین کو نہیں جانتا، اور جو حسین ہمیں اللہ نے دیا اس حسین کو کوئی بھی نہیں جانتا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے فضائل پڑھنے ہیں ایک ایسی ذات کے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا. اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو کوشش کروں گا، کیونکہ جس محبت اور خلوص سے میاں صاحب نے اور محترم بڑے میاں صاحب تشریف فرما، انہوں نے بھی جس چاو خلوص سے مجھے یہاں بلایا اور ایک طویل وقت سے میرے ساتھ ہی تشریف فرما تھے وہاں پر، تو بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان کی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی جس کا لطف اٹھائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آج راہب والے حسین سے تھوڑا آگے لے کے بڑھیں. مولا حسین نے راہب کو بیٹے عطا کر دیے، تو یہ بادشاہ حسین کی کوئی بہت بڑی فضیلت نہیں ہے، یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. مالک حسین نے بیٹے دے دیے، یہ مالک حسین کی فضیلت نہیں ہے. مولا حسین نے کہا تھا بیٹے دیے، اللہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اب دے. توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. کچھ اللہ کیوں، ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے آل محمد میں کبھی تفریق نہیں کی اور میں اس کے سخت خلاف ہوں. آل محمد میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آل محمد میں کبھی یہ نہ دیکھنا کہ یہ 4 سال کا ہے، یہ 6 مہینے کا ہے یا 60 سال کا ہے. آل محمد میں جو ہے وہ محمد ہے. سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، آپ آباد رہیے. بس یقیناً میں دیکھ رہا ہوں دھیرے دھیرے، ابھی میں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے چہروں کی تمانت بتا رہی ہے دھیرے دھیرے آپ وہ ماحول بنا رہے ہیں کہ میں کچھ بنوں. بس جیسے ہی مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کے چہروں سے جو تراوٹ ہے وہ مجھ تک پہنچ رہی ہے تو میں پیغام دینا شروع کر دوں گا. یاد رکھیے گا آل محمد میں کبھی فرق نہ کیجیے گا، کبھی نہیں. مولا محمد خاتم النبیین ہیں منصب میں، جب عزت مقام مرتبہ حرمت آئے گا تو جیسے مولا محمد کا وہی مولا علی کا، جیسے مولا حسن کا وہی مولا حسین کا. اور جب تک کائنات کی کسی آخری کتاب کے آخری صفحے کی آخری سطر پہ بھی حسین منی و انا من الحسین لکھا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک کائنات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، محمد بھی حسین کا مفروض ہے، اللہ بھی حسین. سلامت رہیے، آپ آباد رہیں. ان ہاتھوں کو مولا حسین خیرات عطا فرمائے. جب تک کائنات میں آپ دوپہر سے شام سے جب سے بھی آپ موجود ہیں اور یہ ذکر کر رہے ہیں، اور یقیناً سارے دن سے مبارکباد کے سلسلے چل رہے ہوں گے. میاں صاحب ہر کوئی آ کے آپ سے ملا اور آپ کو بھی مبارک دی، آپ نے بھی لوگوں کو مبارک دی. سب یہی کہہ رہے ہیں جی مبارک ہو، مبارک ہو. مولا کی آمد، بادشاہ کا تشریف لانا، مولا کا ظہور، جو جس کے پاس مولا کا نزول جیسا لفظ ہے وہ اس کے مطابق جی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. اچھا، آپ کو اس لیے مبارک دی جا رہی ہے، آپ مولا حسین کو مانتے ہیں، آپ کو مبارک. بادشاہ حسین کے آپ نوکر ہیں، آپ کو مبارک ہے. آپ مجھے بھی مبارک دیتے جی، آپ کو بھی مبارک ہے. ہم بھی دم بھرتے ہیں جی ہم حسینی
سارے حسینی جو ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہو، مجھے ایک بات تو بتاؤ، عالمین میں سب سے پہلا حق تو اس کا بنتا ہے، چلو آؤ سب مل کے سب سے پہلے اللہ کو کہیں تجھے حسین مبارک۔ شاباش، آپ آباد رہو، آپ سلامت رہو۔ میرا مقصد، آپ میرا خیال ہے اپنے سینے کے سارے زور کے ساتھ جتنی داد ہے وہ آپ ذاکرین کو دے چکے ہیں، اب میرا مقصد ہے ان سینوں میں حسین اتارنا۔ وہ آپ نے میرے ساتھ، سب سے زیادہ حق کائنات میں اللہ کا ہے کہ اسے کہا جائے تجھے حسین مبارک۔ آل محمد میں سب ایک ہیں، اولنا محمد، آخرنا، اوسطنا، کلنا۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارا پہلا محمد، آخری محمد، اوسط محمد، اور مولوی نے یہاں ایک ڈنڈی ماری، اور 14 کے 14 محمد۔ یہ کل کا ترجمہ کس زبان میں 14 ہوتا ہے؟ کلنا محمد کا مطلب ہے اس گھر میں 6 مہینے والے سے لے کے 60 سال تک جو آیا محمد آیا، جو آیا۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں میں، توجہ رکھیے گا۔ جو آیا محمد آیا، جو ہے حقیقت میں وہ محمد ہے۔ بالکل اسی طرح آل محمد میں اور حسین میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے، نہ ہو کے بھی ہے۔ وہ کیا؟ میں خود کہہ رہا ہوں کبھی فرق نہیں کرنا، اور پھر کہہ رہا ہوں ہے، تو وہ کیا ہے؟ آل محمد نے جو بھی ہے، آل محمد میں سب، میں تمام آل محمد کی بات کر رہا ہوں، آل محمد نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اور اللہ نے ہمیشہ وہ کیا جو حسین نے چاہا۔ شاباش، آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ اللہ نے وہ کیا، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ میرا مقصد، میرا آنا، میاں صاحب کا بلانا، میری آپ سے ملاقات نصف شب میں جو ہو رہی ہے، اس کا مقصد آپ تک بات پہنچانا ہے، اس کا مقصد آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ کون ہے جو حسین کو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ حسین سے کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حسین سے واقف نہیں ہو۔ آج کی اس شب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کتنا آپ تک پہنچتا ہے، لیکن میرا مقصد کیونکہ پیغام پہنچانا ہے۔ مولا حسین کی پاک ماں کا لقب ہے حجاب اللہ، سب جانتے ہیں حجاب اللہ۔ حجاب اللہ مطلب اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ۔ اچھا، یہ اللہ کا حجاب اور اللہ کا پردہ ہونا معنی اللہ کوئی وجود رکھتا ہے؟ بہت توجہ، بہت توجہ۔ دیکھیں، میں کوئی عشرہ خمسہ نہیں پڑھ رہا کہ میں ایسی باتیں پہلے تمہید میں کروں گا، ایک ایک جملہ آپ کو تمہید میں دینا اور نتیجہ دیتے جانا ہے۔ اللہ کوئی وجود رکھتا ہے کہ اس وجود کو پردے میں رکھا جائے گا تو حجاب اللہ ہوگا۔ حجاب اللہ کے معنی کیا؟ حجاب کہتے ہیں اس شے کو جس نے کچھ چھپا رکھا ہے۔ کائنات میں جسے اللہ چاہیے حسین کی ماں سے لے گا۔ سلامت رہیے، ان ہاتھوں کو مالک حسین سلامت رکھے، یہ ہاتھ آباد رہے، ان ہاتھوں کو مالک خیرات عطا فرمائے۔ جسے اللہ چاہیے، جسے توحید چاہیے، ایک قدم آگے بڑھ گیا، آئیے توحید پہ آ جائیے۔ جسے توحید چاہیے در آل محمد پہ آئے، در آل محمد کے سوا توحید نہیں ملے گی۔ اب ایک اور جملہ دے رہا ہوں، اور بس اسی طرح دھیرے دھیرے آپ وصول کرتے رہیے گا۔ توحید لکھیں، کیسے لکھی جائے گی؟ تے، واو، ہے، یہ اور دال۔ تو کتنے حرف بنے؟ تے، واو، ہے، یہ، دال۔ کتنے حرف ہوئے؟ 5 حرف ہوئے۔ توحید میں 5 حرف ہیں۔ اب اس جملے کو اگر آپ صرف جملہ سمجھیں گے تو اس پہ ہاتھ اٹھا کے ایک بار واہ یا سبحان اللہ ہے، اور اگر عقیدہ سمجھیں گے تو یہ نسلوں میں جائے گا۔ بڑی توجہ، میں چھوٹی بات نہیں کہنے لگا، یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں یقیناً کل صبح دور دراز تک جائیں گے۔ میری اس بات کو پیغام کی طرح پہنچانا، توحید 5 حروف پہ مشتمل ہے، اور توحید کے بالکل وسط میں یعنی درمیان میں ادھر ہے تے واو، ادھر ہے یہ دال، درمیان میں ہے
توحید میں جو ہے نا اسی کو حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، مولا ان ہاتھوں کو آباد رکھے، میرا مولا زندگی کرے آپ کی، آپ کے گھر میں کبھی کوئی بسم اللہ، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ توحید کے بست میں جو ہے یہ حسین ہے، توحید کے اظہار کا نام حسین ہے۔ حسین نے توحید بچائی ہے، حسین توحید کی بقا کا نام ہے، حسین نے توحید کو بچا کر وہاں رکھا۔ دیکھو ٹھہرو، میں ایک لمحے کے لیے رک کے کہوں گا، میں نے پھر کہا آج آپ کو میں نے حسین پہنچانا ہے، لیکن وہ نہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی مقصد تو ہو یہاں چل کے آنے کا۔ دیکھیے فرعون، شداد، نمرود، یہ کتنے بندے جو گزرے ہیں پہلے، کیا دعویٰ کرتے تھے یہ وہ پرانے وقت میں؟ ہم کیا ہیں؟ اللہ ہیں، خدا ہیں، جو بھی اس زمانے میں وہ لفظ اللہ کے لیے، خدا کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ اپنے اپنے لیے وہ استعمال کرتے تھے، جی ہم وہ ہیں، یہی کہتے تھے، سب کا یہی دعویٰ تھا۔ اچھا ہو گزرے بڑے بڑے، یہ تو میں نے تمثیلاً نام لے لیے، اور بھی کئی ایسے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں تو نام مل جائیں گے۔ اتنا سا لفظ ہے، اتنا سا جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں، چھوٹا سا لکھو گے تو آدھی سطر پہ آئے گا، لیکن اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ سمندر اس کے سامنے چھوٹے ہیں۔ لوگوں نے پھر وہی بات کہوں گا، حسین کو صرف شفا دینے والا، بیٹے دینے والا، صرف یہیں تک رکھ کے مانا ہے۔ جملہ سننا، حسین جب کربلا میں اترا اس سے پہلے تک زمانے میں کئی آئے جنہوں نے دعویٰ کیا ہم اللہ ہیں۔ جب حسین نے سجدے میں سر رکھا اس کے بعد سے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ کوئی اللہ۔ ہوئے میاں صاحب آپ سلامت رہے، میری توقع سے زیادہ وصول کیا ہے آپ نے، آپ آباد رہے، مل گیا ہے بھائی۔ اس کے بعد سے کسی نے نہیں کہا جی میں نوکر آپ کا، اس کے بعد سے دکھاؤ کوئی تاریخ میں ایسا نام کہ اس نے کہا ہوں میں اللہ۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اللہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ میاں صاحب دیکھے ہوئے کدے کو ملیا نہیں کو گل بات ایڈے اشرے کران دے ہو تسی پھر بھی اللہ نہیں ملیا، کسی کو نہیں ملا۔ میاں صاحب اتنی عمر ہو گئی آپ کی، ماشاءاللہ مولا برکت دے، آپ کو کسی کو نہیں ملا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، ایسے محسوس ہوا ہو اللہ ایسے چھو کے چلا گیا؟ نہیں نا، نہیں بالکل۔ اچھا چلو اللہ ہے، کمال بات ہو گئی۔ میں نے پوچھا اللہ ہے، آپ نے فوراً کہا ہے، دیکھا نہیں کہا ہے، سنا نہیں کہا ہے، محسوس نہیں کیا کہا ہے۔ یا پھر میں عقیدے کا جملہ کہہ رہا ہوں، اور میرے ہر جملے کے پیچھے میں ممبر سے ہمیشہ کہتا ہوں کسی حجرے میں سرگوشیاں نہیں کرتا زیدی، کسی کے کان پہ منہ نہیں رکھتا، مائک پہ آ کے پڑھتا ہوں، جہاں ریکارڈ نہ ہو رہا ہو وہاں اپنا موبائل لگا کے لائیو کر کے ساری دنیا کو زیدی دکھاتا ہے۔ بڑی توجہ سے میں کچھ کہنے لگا ہوں، میری بات پہ توجہ دیجئے گا۔ محسوس کیا نہ، دیکھا نہ، سنا نہ، کچھ بھی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اللہ ہے، آپ نے کہا ہے، اس کے باوجود میرے پوچھنے اور آپ کے ہے کہنے کے بیچ اگر ایک لمحے کا وقفہ آ جائے تو وہ لمحہ کفر کا لمحہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی ولایت، خطیب ولایت ہے جی، ولایت، انہیں کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں توحید کا پتہ ہی ولایت والوں کو ہے، توحید کا پتہ ہی ولایت والوں کو ہے، توحید کا پتہ ہی حسینی کو ہے۔ توحید ماننے کا مطلب 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سمجھ میں آ جائے یہ نہیں ہے۔ توحید ماننے کا مطلب ہے تم نے حسین کی ہے کو سجدہ کر دیا۔ اور سجدے کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ آپ سلامت رہے۔ سجدے کا کیا مطلب ہے؟ تسلیم۔ سجدہ ہوتا ہے تسلیم۔ ہمارے یہاں بڑی بیماری ہے، سجدہ
اگر بات کر دی اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ، جی شرک ہو گیا، جی کفر ہو گیا. قرآن سے دکھاؤں اللہ کے سوا کس کس کو سجدے ہوئے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نبی سجدہ کر رہا ہے تو میرے پہ میاں صاحب پہ کفر کا پرچہ کٹوا دو گے، فتوا لگا دو گے، نبی پہ لگاؤ گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں کیا اپنے بیٹے کو سجدہ، یوسف کو ہوا، چلو اچھا یہ تو نبی دکھا دیا، اللہ دکھاؤں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے جب میں تمہیں حکم دوں تو تم انہیں سجدے میں جھک جانا. اللہ سجدہ کرا رہا ہے کسے؟ وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن چلو ایک قدم ابھی آگے بڑھو، اس کو بھی کھولتے ہیں. میرے پوچھنے، ہاں آپ کی یہی والی توجہ چاہیے تھی، اور دیکھیے مالک نے بڑی رحیمی اور کریمی کی ہے میرے ساتھ. بس اب آپ پیغام وصول کرنا شروع کریں میرے سے، اب جشن شروع ہوگا. میرے پوچھنے کہ اللہ ہے اور آپ کے کہنے جی ہاں، بنا کسی وقفے کے، بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے، بنا کسی شک کے کہ صحیح صاحب آگے سے کیا لیں گے، وہ جی کیویں ہے، جی دسو کیویں اللہ ہے. آپ نے یہ تو نہیں سوچا کہ آگے سے یہ سوال ہو جائے گا کہ بس جی ہے، بھلے میں نے پوچھا ہو. یہ یقین کیوں ہے آپ کو کہ اللہ ہے؟ بتاؤ 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 بتاؤ. لوگ نا ولایت پڑھتے ہیں، واو لام الف یہ تے، ولایت یہ نہیں ہوتی. ولایت ہے ہی اللہ کی. ولایت اللہ کی ہے. سورہ مائدہ جا کے پڑھ لینا، آیت کا نام ہی آیا ولایت ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک تیرا اللہ تیرا ولی ہے. بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک میری بات پہ یقین کرو تو ٹھیک، ورنہ قرآن کھولنا، ورنہ وہ بیٹھے رکھنی صاحب آگے میں پوچھ لینا ان سے. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں نبی ہوں، کہیں کہا ہو کہ میں رسول ہوں؟ نہیں کہا. خود کو ولی کہہ رہا ہے. مجھے ذرا سوچ کے جواب دو. اور میں خاص طور پہ کہوں گا میرا محترم میاں صاحب، آپ میری بات اگر وصول کریں تو سب سے جواب لے کے مجھے دینا. بتاؤ اللہ اللہ پہلے ہے کہ ولی پہلے ہے؟ اوہو یا علی شاباش، آپ کی مسکراہٹ میرے لیے بڑا انعام ہے. آپ آباد رہو. رات 12 بجے کے جشن میں کوئی ایسے مسکرائے میرا سلام ہے. جی بسم اللہ. وہ اللہ پہلے ہے کہ ولی پہلے ہے؟ آپ کا جواب ہوگا وہ اللہ پہلے ہے. چلو میں دے رہا ہوں نا، انما ولیکم اللہ. آپ کا جواب ہوگا کہ وہ اللہ پہلے. حالانکہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اللہ پہلے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ وہ اللہ پہلے ہے. ٹھیک ہے کہہ دیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ ولی ہوں. یہ تو کہہ رہا ہے نا، اس سے تو انکار نہیں. میاں صاحب ایسے ہی ہے نا، ولایت ایسے بھی ہوتی ہے. آج سنیں، یہ تو پکی بات ہوگی نا. وہ کہہ رہا میں ولی ہوں، ولی ہوں، ولی ہوں. اللہ ہے اور ولی ہے. میاں صاحب بیٹھے ان کے ماشاءاللہ بڑے بڑے سیاسی گھرانہ بھی ہے اور ذمہ دار اور بڑے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ڈی ایس پی صاحب کا. ڈی ایس پی صاحب آئیں اور ڈی ایس پی لگے ہیں ماشاءاللہ. ان کے دوست ہیں، مومن بھی ہیں. ذکر کر رہے تھے ان کو ایک لیٹر آئے کہ آپ کو ترقی دے کے ایس پی بنا دیا گیا. بڑے خوش ہوں گے. میاں صاحب کو ملنے آئیں گے اسپیشل. کیا بات ہے. ایک دن ان کو لیٹر آئے جی آپ کو ہم ایس ایچ او لگا رہے ہیں، سپاہی بھرتی کر رہے ہیں. وہ تو بڑا راضی ہو. قبول کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. نوکری چھوڑنی پڑے چھوڑ دے. توہین ہو گئی. نیچے جا کے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا یہ دنیا کا چھوٹا موٹا افسر ہو، اوپر جاتا ہے نیچے نہیں جاتا. اللہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں. پتہ نہیں ولایت کتنا بڑا ہوگا. او زندہ باد، شاباش، بسم اللہ. مولا سلامت رکھے. آپ کے گھرانے ولایت سے روشن ہوئے. مل گئے ہے ولی. آپ آباد رہے. آباد رہو. جیتے رہو. اللہ ہو کر کہہ رہا ہے. اللہ تو ہے نا. کہہ رہا ہے میں ولی ہوں. ایسا ہی نہیں نقوی صاحب، میں ولی ہوں.
اب پتہ نہیں یہ ولایت ہے کیا. اللہ کو بھی ولی ہونے میں لطف آتا ہے. وہ چاہتا ہے زمانہ مجھے ولی کہے. اللہ چاہتا ہے زمانہ مجھے علی کہے. اللہ چاہتا ہے زمانہ مجھے ولی کہے. اور اگر یہی میں علی کے لیے کہوں کسی مولوی کو زور کا مروڑ اٹھتا ہے. اللہ نے خود کو ولی کہا ہے. اللہ نے خود کو ولی کہا ہے. چلو میں نہیں رکتا ہوں میں ایک لمحے کے لیے. یہی بات مجھے مالک حسین تک لانی ہے. ذرا صبر کرو. لو جی یہ میری تصویر میرے ہاتھ میں دیکھی نا آپ نے, میں لے کے یہاں رکھ دی. تو میں یہاں سے گیا تو میاں صاحب نے یہ تصویر جو ہے نا, وہ بچہ بیٹھا ہے ہمارا علی زیب, اس کے ہاتھ میں دیکھی. میں کہا بیٹا یہ تو افضلی صاحب کی تصویر ہے, ان کے ہاتھ میں دیکھی تھی ہم نے, آپ کے پاس کیسے آئی؟ پوچھیں گے نا آپ کے پاس کیسے آئی؟ وہ کہیں گے جی مجھے دیکھے گئے ہیں وہ. اچھا 4 بچے اور بھی دیکھ رہے تھے. انہوں نے تصویر تو بڑی اچھی ہے افضلی صاحب سے, یار تمہیں کیوں مل گئی ہمیں کیوں نہیں ملی؟ کیا جواب ہوگا بچے کا علی کا؟ یار افضلی صاحب کی تصویر تھی, ان کی مرضی, جاتے ہوئے مجھے دے گئے, تجھے کیا تکلیف ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے, اللہ کی ولایت ہے, اس نے علی کو دے دی, مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ اس سے آسان کر کے کیا بتاؤں میں؟ بات بہت آسان کر کے ختم کر رہا ہوں. اللہ کی ولایت ہے, ولایت الہیہ, اسے کہتے ہیں ولایت الہیہ. ولایت ہے ہی ولایت الہیہ. ولایت علی تو ہم اس کے اظہار کو کہتے ہیں نا, ولایت ہے ہی ولایت الہیہ. اللہ کی ولایت ہے, اللہ کی, اب اس کی مرضی ہے, اس نے علی کو دے دی. اچھا یہ ولایت میں کیا دیا؟ ولایت بھی تسبیح کی طرح تھی. ولایت میں کیا تھا؟ کوئی ڈبہ تھا, گفٹ پیک تھا, بڑا خوبصورت سا پیکٹ بنایا, اور اللہ میاں نے کہا لو بھائی علی آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, یہ آپ کا. یہ ولایت ہے کیا؟ آسان کر کے, مشکل کر کے تو بات کرنا مجھے پسند نہیں, آسان کر کے تاکہ بچے بھی سمجھیں. اللہ اللہ ہو کر جو اختیار رکھتا ہے, جو طاقت قدرت رکھتا ہے, وہ اتنی وسیع اور بھاری اور وزنی ہے کہ اگر وہ اللہ ہو کر توحید کے ذریعے براہ راست تیرے سامنے ظاہر کرے گا, تو دیکھ ہی نہیں پائے گا, تاب ہی نہیں لا پائے گا, گر جائے گا, مر جائے گا, تو اس کا کوئی اختیار براہ راست نہیں دیکھ سکتا. تو وہ اپنا اختیار مخلوق کو دکھانے کے لیے ولایت پہ نازل کرتا ہے. اپنا اختیار اس پر, اختیار اس پر, توحید کا سارے اختیار اس میں, وہ جو چاہے کرے. ایسے ہی ہے نا, سارے اختیار اس کو, جو چاہے کرے. بس یہاں سے مجھے اب اپنی اگلی منزل کی طرف جانا ہے, بڑی توجہ. اور اس وقت آپ نے اتنی توجہ دے دی ہے, یہ معجزے سے کم نہیں ہے, خدا کی قسم. وہ جو چاہے کر سکتا ہے, ایسے ہی ہے نا, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے نا جی. جو مطلب رات ہے, وہ چاہے ابھی دن کر دے. اچھا تو دن کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ ادھر سے سورج آ جائے گا, دن ہو جائے گا. وہ جو چاہے کر دے, پیدا کر دے, کرتا ہے وہ, مار دے, مارتا ہے وہ, مر گیا وہ دوبارہ زندہ کر دے, اللہ کر سکتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جو مرضی وہ بناتا ہے, بندے بناتا ہے, عورتیں بناتا ہے, سب کچھ, سب سارا نظام وہی کر رہا ہے, سب کچھ وہی کر رہا ہے. اختیار کس کا؟ اللہ کا, توحید کا. کیسے کرتا ہے؟ ہاؤ بچے میرے جوان, خدا کا واسطہ تھوڑا سا میرا توجہ کے ساتھ جیسے دے رہے ہو, بس اسی طرح تھوڑی دیر ہے بس. کیسے کرتا ہے؟ ہاؤ مطلب وہ پیدا کرتا بھائی کیسے؟ اچھا مار دیا, کیسے مارتا ہے؟ اچھا مر گیا ہے, اب مرے ہوئے کو زندہ کرے گا نا, مرے ہوئے کو زندہ سب کو کرنا ہے اس نے, کیسے کرے گا زندہ؟ کوئی طریقہ کار آپ کو پتا ہو, کوئی فارمولا ہے, اللہ میاں یہ فارمولا لگائیں گے اور ہو جائے گا, کو پتا ہو کسی کو, یہ سورج چلا گیا پھر آ جاتا ہے, کیسے آ جاتا ہے؟ اللہ میاں کیسے کرتے ہیں یہ؟ کبھی آیا ذہن میں سوال؟ آیا ہوگا, کرنے والا ملا نہیں کہ کریں کس سے.
کیا بات ہے، کیا بات. میں کہہ رہا ہوں میں اپنی اگلی منزل کی طرف جا رہا ہوں، آپ ابھی سوچ رہے ہیں توجہ مجھے یہی چاہیے تھی. بالکل آپ کو کرنے والا ملا نہیں کہ اس سے پوچھیں کہ بھیا اللہ میاں کرتے کیسے ہیں. آپ کو نہیں ملا. 1400 سال پہلے عرب میں بسنے والے بدوؤں کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ اے محمد تو جو اللہ کو کل شیء قدیر کہہ کے کہہ رہا ہے، اللہ یہ سارا کچھ کرتا ہے، ہمیں پتا تو چلے اللہ کرتا کیسے ہے. علی نے مار کے بتایا ایسے مارتا ہے، ٹھوکر سے اٹھا کے بتایا ایسے. شاباش، زندہ باد. میرا سلام ہے ان عقیدوں کو، اس معرفت کو، اس حوصلے، اس عزم کو، اس وقت کی اس داد کو مل کر آئے رہی. علی نے بتایا بھائی آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو. لیکن میاں صاحب مجھے بتائیں اس میں شرک کہاں ہے؟ اس میں کہاں شرک ہے بھائی؟ اس کا اختیار ہے، اس نے علی کو دیا. علی کہتا ہے میں بتاتا ہوں، تو اللہ ہے نا بھئی، تو ذات واجب الوجود ہے، تیرا تو بدن ہی نہیں ہے. تو میں بتاتا ہوں کا مطلب ولایت جو ہے، ولایت ہے ہی اسی لیے کہ ولایت نے بتانا ہے. کرتا کیسے ہے؟ ہاں کیا پوچھ رہے تھے؟ کہ وہ جسے چاہے مار دے. کیسے؟ علی نے ذوالفقار سے مار کے بتایا ایسے. یہ کیا بات ہوئی؟ تلوار سے تو ہم بھی مار سکتے ہیں. علی نے کہا اچھا. وہ یاد ہے ایک بڑھیا اپنے جوان بیٹے کو چارپائی پہ لٹا کے لے آئی تھی. مجھے رک جانا پڑے گا. ہاں وہ ایک دو بزرگوں نے سنا ہے لیکن بچوں کو سناؤں. تیزی سے سنو واقعہ کیونکہ مجھے اپنے منطقی نقطے تک آنا ہے. یہ شام میں نا علی بادشاہ کا جو دشمن تھا شام میں، اس کو پتا چلا ایک بڑھیا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے. اس نے بڑھیا کو بلایا، کہا بیٹے کو بھی لے کے آ، میرا ایک کام کر. کہا کیوں کروں؟ کہا پیسے دوں گا. اس نے سونا اشرفیاں دی. کہا کام کیا ہے؟ کہا اپنے بیٹے کو چارپائی پہ لٹا، محلے والے لے، میرے ساتھ کچھ فوجی لے اور لے کر تو کوفہ چلی جا. کہا پھر؟ کہا علی سے کہنا میرا بیٹا مر گیا، چارپائی پہ ہوگا، نماز جنازہ پڑھا. علی نماز جنازہ پڑھائے گا، تو بیٹے سے کہنا اٹھ کے کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہوگا. علی کی معاذ اللہ توہین ہوگی. کیسی سازش کی ہے اس نے، ہے نا؟ کس کے خلاف؟ علی کے. صرف علی کے. علی صرف علی تھوڑا نا، ولی ہے. بالکل ولی ہے. کیا بات ہے، کیا میں میاں صاحب چلے شاباش. جلدی سے دیکھیے آدھا گھنٹہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہمیں. رات کے 12 بجے بھی آدھا گھنٹہ ایسے گزر جائے پتہ ہی نہیں چلتا. بس انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اندر میں اس کو سمیٹوں گا. اس سے بھی پہلے شاید 5-7 منٹ نہیں، لیکن آپ بس توجہ ہاتھ میری جانب رکھیے. کیا لے جا علی کے پاس. تو کس کے خلاف گئی؟ علی کے خلاف. ولی کے خلاف. بھیجا کس نے؟ پتا ہے نا کس نے بھیجا. اچھا باقی باتیں بعد کی. میں ایسی دھرتی پہ کھڑا ہوں جس کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہیں. ضلع اس کو کون سا لگتا ہے؟ سرگودا جی. ہاں سرگودا. مطلب جغرافیہ اتنا بھی خراب نہیں ہے میرا. میاں صاحب ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ تک تو پہنچی پڑی ہے مجھے پتا ہے، اگر میرے بچوں تک پہنچ گئی تو مزہ بڑا ہے. سارا جشن آپ کا ایک طرف، یہ جشن کا جملہ آپ کو یاد ضرور رہے گا. اس گاؤں کے ہو یا سرگودے ضلع کے جس گاؤں کے ہو، جہاں جہاں جانا میری ساری تقریر بھول جانا، یہ جملہ ضرور یاد رکھنا. شام میں موجود علی کے دشمن نے بڑھیا کو پیسے دے کے علی ولی ولایت کے خلاف بھیجا. بس اسی دن موسیٰ زیدی کو پتا چل گیا جو بھی جب بھی جہاں بھی ولایت کے خلاف بولے سمجھنا کہیں نہ کہیں سے کچھ ملا ہے. شاباش، زندہ باد. جوانوں تک پہنچ گیا میرا. آپ سلامت رہو، جیتے رہیے، مولا آباد رکھے. اصول واضح ہو گیا جی. اچھا تیزی سے آؤ، مقصد اس واقعے پہ رکنا نہیں ہے. وہ بچے کو لے کے آئے، انہوں نے کہا یا علی نماز جنازہ پڑھا دیں. علی بادشاہ نے چارپائی پہ دیکھا، کیا سوچ کے بتاؤ پڑھا دوں؟ کوئی علی اسی لیے تو لائیں. کہا وہ بڑھیا بتائے جس کا اکلوتا ہے. کہا پڑھا دو.
علی بادشاہ نے نماز جنازہ پڑھا دیا، علی پڑھا کے ہٹے، لوگ اٹھانا شروع ہوئے، میاں صاحب کوئی پاؤں ہلا رہا ہے، کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے، کوئی چہرہ ہلا رہا ہے، کوئی منہ تھپ تھپا رہا ہے، اٹھ اسی وقت کے لیے تیری ماں نے پیسے لیے تھے، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ علی بادشاہ کے نوکر نے آگے بڑھ کے جھڑک کے کہا، اور جسے علی مار دے وہ اٹھتا نہیں۔ آپ سلامت رہیے، اسے کہتے ہیں ولایت، یہ ہے تعارف ولایت کا۔ بڑی توجہ، جسے علی مار دے وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تلوار چلائی علی نے، اب بتاؤ، ذوالفقار سے مارا علی نے، تلوار سے مارا نہیں، علی نے نماز جنازہ پڑھایا، علی نے تو نماز جنازہ پڑھایا نا، جیسے پڑھتے نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر میت کا، علی نے کہا میت تو میت، ایسا ہی دیکھ ملا، علی نے کہا میت تو میت، کہا خبردار شرک ہو رہا ہے، مارتا تو اللہ ہے۔ میں کہا چلیں ٹھیک ہے جی، مان لیا، مارتا اللہ، بے شک مارتا اللہ، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے مارتا اللہ۔ ایک بات بتاؤ، یہ آپ کے ابا جی جب فوت ہوئے تھے روح رہنے اللہ میاں آئے تھے؟ کہیں وہ تو فرشتہ آیا تھا، یعنی اللہ کے بہاف پہ فرشتہ روح لے جائے شرک نہیں ہوتا، اللہ کے بہاف پہ علی کام کرے شرک ہو جاتا ہے۔ سلامت رہے، میرا سلام ہے آپ کو، میرا سلام ہے، آپ آباد رہیے۔ یہاں اس دھرتی پہ میں نے ولایت کا پیغام نہیں دے کے جانا تو کیا، اور یہ بتا کے دے کے جا رہا ہوں ولایت اللہ کی ہے۔ جو ولایت کے خلاف بولے علی کے خلاف نہیں، براہ راست اللہ کے خلاف، براہ راست اللہ کے خلاف۔ ایسے جیب سے نا، ایسے یہاں سے اس نے پوٹلی نکالی بڑھیا نے، ایسے علی بادشاہ کی نالائن پہ صدقہ کر کے یہ باہر پھینکی، کہا بادشاہ معافی۔ علی نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، ہو گیا ٹھیک ہے، جا لے جا دفنا۔ کہا مولا کمال کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا، میں تو جانتی تھی، زندہ لائی تھی۔ کہا اب مر گیا، جا دفنا دے۔ کہا بادشاہ پہلے کی بات تو اور تھی، اب جسے جب میرا مالک ظرف عطا کر کے معرفت دے دے تو میں کہوں ملے تو ایسی ملے بنا شک کے ملے۔ یہاں لوگوں کو نمازوں میں شک ہے، یہاں زندگی اور موت میں دلیل دو۔ اس عورت نے پرے پھینکا سونا اور علی سے مخاطب کر کے کہا مولا ابھی تو جانی ہوں، تو ہے کون؟ جس کے کہنے سے مر سکتا ہے اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو، زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نہیں مارا، اٹھا، آپ سلامت رہیں، زندہ باد۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کو، آپ کی اس وقت کی بیداری پہ، آپ سلامت رہیں۔ آپ نے شب بیداری کی ہے آج کے اس صفے ولا پر، آپ کو اس کا جزا تو میں یہی کہوں گا حسین کا اللہ دے گا۔ آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، بس۔ علی بادشاہ نے کہا جی لے جا اپنے زندہ کو، اٹھا چل پڑا، کر کے دکھا رہا ہے، اختیار اس کا کر کے دکھا رہا ہے۔ آخری منزل، آخری، ہاں۔ اور آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ لوگ حسین پہ بس یہی سناتے ہیں اور پھر میں نے آخر میں وہی معجزہ سنایا، نہیں۔ آپ نے زندگی میں کئی بار سنا ہوگا مالک حسین کا یہ معجزہ، لیکن آج 2 منٹ میں مجھ سے سنو، اگر آپ کو کچھ الگ لگے تو بول کے دعا دے دینا، میرے لیے وہ سرمایہ حیات ہوگا۔ راہب آیا تھا نا بیٹے لینے، ہے نا، راہب عیسائی راہب تھا، تو اس سے پوچھو عیسیٰ کے پاس کیوں نہیں گیا؟ آخری لمحات چل رہے ہیں، بس اس کو میں مکمل کر جاؤں گا، یہی جشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ مالک حسین پہ آ گئے نا، اور میں آپ کو اختیار الہی، وہ اللہ کا اختیار ولایت کے ذریعے پوری دلیل سے لے کر یہاں تک آیا ہوں، کوئی جملے بازی نہیں کی میں نے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے گا، آپ سلامت رہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں گیا، مولا محمد کے پاس آ کے کہتا مجھے بیٹے جائے، بیٹے کیوں آیا مولا محمد کے پاس؟ ایک جملے میں، اور اکثر جگہوں پہ میں بڑی تیزی سے پڑھ جاتا ہوں یہ، لیکن یہاں آج رک کے اس لیے پڑھوں گا کہ مالک حسین سے وابستہ ہے آج کی یہ شب۔ آپ کو پتہ ہے کیوں آیا مولا محمد کے پاس عیسائی ہو کر؟ عیسائی تھا، عیسائی ہی بچے لے گیا، بعد میں بھی عیسائی رہا۔ مالک نے بچے دینے سے پہلے یہی نہیں کہا چل کلمہ پڑھ،
واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں تو کچھ کہہ کے چلا گیا، آپ سلامت رہیں، شاید وہ آپ کے سماعتوں میں آ گیا، بعد میں پتہ چلے. مولا نے عطا سے پہلے یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھا. مالک کلمہ پڑھا کے عطا نہیں کرتے، عطا کرنے کے بعد اللہ دیتے ہیں. اچھا چلو، شاید آخر میں جملہ کہوں گا اس سے آپ تک بات پہنچ جائے. آ گیا؟ کیوں آیا؟ میں صرف یہ بتاؤں گا یہ واقعہ کس دن کا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ عیسائی ہو کے یہاں کیوں آیا. اب اس کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی ریاضت، کتنا سفر کرنا پڑا، میاں صاحب وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن جملہ ایک ہی ہے، آپ پہنچ جائیں گے کہ عیسائی ہو کے یہاں کیوں آیا. یہ حسین نے جو بیٹے دیے نا، راہب کے یہ بیٹوں والا واقعہ مباہلے کے ٹھیک اگلے دن کا ہے. اس دن میاں صاحب اس کو پتہ چل گیا حق کہاں ہے، وہ کون ہے جو تقدیر لکھتے ہیں. آج جو حسین سے لینے بیٹھے ہو خیرات، بالکل آخر میں یہ معجزہ، لیکن اس کے اندر پنہا وہ راز جو کم پڑھا جاتا ہے وہ تمہارے حوالے کر کے میں یہی دعا کروں گا مالک حسین، جو دعائیں تمہاری زندگی میں پوری نہیں ہوئی آج کے اس شب کے صدقے میں مولا قبول کرے. بادشاہ تو آیا اگلے دن، جب سارے سامان اپنا باندھ رہے تھے، سب لوگوں کو کہا تم سامان باندھو. میں بھی آیا، کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہ وہ لینے جا رہا ہوں جو کبھی ملا ہی نہیں. کہ کہاں سے لینے جا رہا ہے؟ کہ وہاں سے لینے جا رہا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی آیا ہی نہیں. ہنستا ہنستا مسکراتا ہوا اپنے پورے اعتماد و یقین کے ساتھ آیا. مالک محمد جس حجرہ الہیہ میں تشریف فرما تھے، اس نے آ کے بادشاہ مالک محمد سے گزارش کی کہ میرے مولا مجھے بیٹے چاہیے. مالک محمد، اب جو روایت ہے، مالک محمد نے دیکھ کے کہا بھئی بات ایسی ہے کہ لوح پہ تو تمہارے بچے ہیں ہی نہیں، لکھے ہی نہیں ہیں، تیری تقدیر میں نہیں ہے، تو لہٰذا آپ جا سکتے ہیں. بولا ٹھیک. اور ہنستا ہنستا آیا تھا، خوش خوش واپس جا رہا تھا تو رو رہا تھا. باہر نکلا تو باب توحید کے سامنے حسین پاسبان توحید بن کے کھڑے تھے. بس آخری منزل ہے. آپ یہ مسکراہٹ نسلوں میں جاری رہیں جو حسین کے فضائل سن کے ایسے کھل جاتے ہیں چہرے. حسین بادشاہ نے دیکھا، کہا رک، میرے نانا کے دربار کی توہین نہ کر. لوگ روتے آتے ہیں، ہنستے جاتے ہیں، تو ہنستا آ رہا تھا، رو کے جا رہا ہے. کیا نہیں ملا یہاں سے؟ کہا بادشاہ بچے لینے آیا. مالک نے کہا آپ کی تقدیر میں نہیں ہے. بڑی توجہ، مالک حسین نے اسے ساتھ لیا، در توحید پہ پڑا ہوا حجاب توحید ہٹا کر اندر موجود محبوب توحید سے مخاطب ہو کر پاسبان توحید نے لہجہ توحیدی میں سرکار مولا محمد کو مخاطب کر کے کہا نانا بچے لینے آیا تھا، کیوں نہیں دیے؟ توجہ، جملہ حسین کا ہے، آپ کی داد یا جو کچھ ہے حسین کے بعد بڑی توجہ، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں جیسے کتاب میں ہے. نانا بچے لینے آیا تھا، کیوں نہیں دیے؟ کہا حسین اس کی تقدیر میں نہیں ہے. حسین نے مسکرا کے کہا نانا تقدیر میں ہوتے تو مل جاتے، یہاں کیوں آتا؟ شاباش، زندہ باد میرا مولا حسین. آج کی شب کا صدقہ علی مالک، میری پاک مخدومہ علیہ، حسین کا اللہ، میرا بادشاہ الفاضل آپ کی تقدیر میں آج وہ بھی لکھ دے جو آپ کی تقدیر میں نہیں بھی ہے. سلامت رہو. حسین کا صدقہ کم نہ اس کو پتہ چل گیا ہے ہم تقدیریں لکھنے والے، لکھی مٹانے والے، مٹی لکھنے والے. کہا حسین اب میں کیا کروں، لوح پہ ہے ہی نہیں. اب انصاف سے تم مجھے بتاؤ، آپ سب کو پتا ہے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، مجھے میاں صاحب نے تعارف کرایا یہاں اس جگہ پر پاکستان کا ہر بڑا عالم، خطیب، ذاکر، وائس پڑھ چکا، یہاں پہ علم کے دریا سمندر بہ چکے. آپ کو پتا ہے، آپ جواب دینا کیا ہوا تھا. حسین آگے بڑھے، تاک میں جان نماز پڑھی تھی، نکال کے بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پڑھنے کے بعد کہا اللہ میاں حسین کی عزت کا سوال ہے، بیٹا تو دے. ایسا ہوا تھا؟ نہیں. پاسبان توحید، ناز توحید بن کے چلنا شروع ہوا. محمد مالک کی گود کو تخت محمدیت بنا کے اللہ کے ہونے کی دلیل بن کے حسین بیٹھ گیا.
میرے جملے اب آخر میں ضائع نہ کرنا. حسین گود میں بیٹھ گئے اور ایک بار ایسے حسین نے بلا تشبیہ مالک محمد کے چہرے کی زیارت کر کے کہا نانا کیا کہہ رہے تھے؟ حسین اب جو حسین سے خیرات لینے بیٹھے ہو، آج کے سارے دن کے جشن کے بعد جاتے ہوئے جس نے بادشاہ سے خیرات لینی ہے، بڑی توجہ، میں واقعہ بھی وہی پڑھ رہا ہوں کہ جس میں کائنات کی ساری خیرات بند ہے. بڑی توجہ. کہ نانا کیا کہہ رہے تھے؟ کہ بیٹا لوح میں ہے ہی نہیں، لوح میں اس کے بچے نہیں ہیں، اور لوح میں نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ قلم نے لکھے ہی نہیں. کہ حسین قلم نے لکھے نہیں، لوح نے محفوظ نہیں کیے. کہا اچھا نانا چلو پھر. حسین نے ایک دیا. بولتے رہنا میرے. حسین نے ایک دیا. کہا حسین میں کہہ رہا ہوں قلم کے علم میں اس کے بچے نہیں ہیں. کہا حسین نے 2 دیے. کہا حسین بیٹا میں کہہ رہا ہوں لوح پر اس کی اولاد نہیں لکھی. کہا میں نے 3 دیے. کہا حسین علم الہیہ میں اس کے بچے ہیں نہیں. کہا 4 دیے. میں نے 5 دیے. بات جب چھٹے سے آگے بڑھی نا تو ایک بار محمد مالک نے کہا حسین اللہ سے تو پوچھ لے. حسین نے بھی ایسے ہی کہا رب جاوے تے حسین. 7 سلامت رہو آباد رہو. 7 بیٹے دیے. بس آپ آباد رہیے. بس اسی ولا کی مستی میں چھوڑ دوں گا. جب بات 7 تک آئی نا میاں صاحب، راہب آگے بڑھا، مالک حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. کہ بادشاہ بس، مالک بس، مولا بس، اے کریم رحیم بس، میرے مالک بس، اے اللہ کے زمانے میں ہونے کی دلیل بس، اے وہ زبان کے جس زبان سے ہم نے سنا کہ اللہ ہے اور ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے. میں نے یہی سوال کیا تھا آپ سے کہ اللہ ہے، آپ کس یقین سے کہتے ہو کہ اللہ ہے؟ تیرے پاس اس یقین کے سوا ہے کیا کہ حسین کی پاک ماں نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا تم نے ہمیں پہچانا کہا؟ ہم وہ صادق اور صدیق ہیں. ہم کہہ دیں خدا ہے تو ہے. ہم کہہ دیں شاباش سلامت رہو، ہم کہہ دیں ہے تو خدا ہے. حسین نے کہا ہے زمانے میں اللہ کے ہونے کی دلیل. اس نے کہا لا الہ تو نے مانا. اس نے کہا محمد رسول اللہ. جو یہ کہتا رہا تو مانتا رہا. راہب نے کہا میرا بادشاہ رحیم و کریم، اے حسین تو نے کہا 7 ہو گئے. مالک بس. مالک محمد کی گود میں بیٹھے حسین ذوالجلال والاکرام کی تصویر بن کے کھڑے ہوئے. چہرے کے زاویے اور تیور بدلنا شروع ہوئے. عین اللہ کی آنکھوں میں جلال کی سرخی آئی. میرے بادشاہ نے رحیمیت، کرینیت اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے کہا کمال کرتا ہے حسین کی کرینیت کے بحر بیکرام میں تو نے کنکری ماری. اب جب میرا کرم اپنے عروج پہ ہے تو تیرا ظرف چھلک گیا. اگر آج تو حسین کو نہ روکتا قیامت کے دن آدم کی نسل ایک طرف تیری نسل ایک. سلامت رہو، مولا زندگی کرے. تیری نسل ایک طرف ہوتی. حسین کا اختیار ہو گیا. جشن پہنچا دیا جو میں نے پہنچانا تھا. اس میں راز کیا چھپا ہے؟ واقعہ تو آپ نے زندگی میں لاکھوں بار سنا ہے. اللہ رب العزت نے جو بھی بنایا جتنا، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، کوئی شے اضافی نہیں. جتنے بدن اتنی روحیں، جتنی روحیں اتنے بدن، نہ ایک بدن زیادہ نہ ایک روح زیادہ. اللہ کا حساب ہے. تو ایک بات بتاؤ، یہ جو راہب کے بچے لوح پہ نہیں لکھے تھے تو خالی ان کے وجود ہی نہیں، عالم ارواح میں ان کی روحیں بھی نہیں تھیں. حسین نے کہا میں نے دیے، روحیں بھی بنی، بدن بھی بنے. زندہ باد. کہاں سمجھے ہو حسین کو؟ خدا کا واسطہ میں نے کہا نا لکھا ہوا حسین پتہ نہیں، اس کا حسین پتہ نہیں. بسم اللہ میاں صاحب مولا آپ کی زندگی کرے، گھرانے آباد رہے آپ کے. کہاں سمجھا ہے کوئی حسین کو؟ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا. نکال. آج میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میری کیا حیثیت اوقات ہے، بادشاہ کی نوکری بجا لا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ میرے بادشاہ کا غازی، یہاں پہ علم میرے بادشاہ غازی کا ہے نا.
یہ ابھی جو شب ہے، اب یہاں سے اس میرے بادشاہ کا بھی شروع ہوگا نا سفر، آخری 2 جملے ہیں ان کا استقبال کرو اور بس مجھے اجازت دو۔ کیا پتہ تمہیں حسین کیا ہے؟ کیا اس بادشاہ کو جانتے ہو؟ سنا اس بادشاہ کے بارے میں؟ عباس کون؟ عباس وہ جو عباس ہے، اس سے آگے کیا کہوں؟ اور مولا حسین کے لیے اگر کوئی مجھے یہ کہے نا، میاں صاحب کہیں کہ زئی صاحب 15 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، جو کہنا ہے کہیں اور بس بات ختم، پتہ میں کیا کہوں گا؟ کہیں پہ آپ کھڑا کر دیں مجھے، مجلس میں، جشن میں، کسی ممبر پہ، چوک پہ، چوراہے پہ، گھر پہ، 15 سیکنڈ ہیں، حسین کے لیے جملہ کہیں اور بات بس، پتہ میں کیا کہوں گا؟ عباس، عباس ہو کر جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اسے حسین کہتے ہیں، کیا بات، کیا بات، اسے حسین کہتے ہیں۔ کہاں سمجھے؟ کیا ہے آپ کی دعا؟ ہے کوئی دعا جو زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو؟ کیوں پوری نہیں ہوئی؟ آپ کو مانگنا نہیں آیا، آپ کو مانگنا نہیں آیا۔ بادشاہوں کے گھروں میں جب خوشیاں ہوتی ہیں نا، وہ خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، گاؤں دیہات میں بھی ایسا ہی ماحول ہے، جو بڑے بڑے سردار، جو چودھری وڈیرے جو بھی گاؤں میں ہوتے ہیں، نمبردار، ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں تو مزارے اور سب آتے ہیں نا، ایسے ہی بادشاہوں کے ہاں آج کس کے گھر خوشی ہے؟ ولی اللہ کے گھر خوشی ہے۔ کون ولی اللہ؟ جو اللہ کے تمام اختیارات رکھتا ہے۔ اس نے ابھی یہی تو میں نے پڑھا ہے نا، اسی نقطے کے لیے اللہ نے تمام اختیارات علی نے کر کے دکھا، انہیں بتا ایسے 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 ایسے۔ کیا نہیں ملا؟ کوئی ہے دعا زندگی میں؟ ہاں، اگر کوئی دعا ہے زندگی میں جو نہیں ملی، کیوں نہیں ملی؟ کیوں نہیں ملی؟ وجہ یہ ہوگی مانگنا نہیں آیا۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی ہوگی، شاید زندگی کی کوئی گستاخی، غلطی، کمی آڑے آئی پڑی ہے۔ دوسری یہی نا، سزا ہے، ملا ہوا واپس مل گیا۔ آج کے دن کا ہے اور وقت پورا ہو گیا، بلکہ 2 منٹ اوپر ہو گیا، میں بالکل چھوڑ رہا ہوں، آج کے دن کی بات کر رہا ہوں۔ یہی ہے، یاد رکھنا، جس کے شب میں بیٹھے ہو نا اور جس وقت میں داخل ہو گئے ہو، خدا کی قسم، اللہ، حسین کے اللہ کی قسم، میں مان ہی نہیں سکتا اگر یہ سوچ کے تم نے مانگا تو ملے گا نہیں۔ فطرس کو جانتے ہو؟ کس نے سزا دی تھی فطرس کو؟ کس نے دی تھی؟ اللہ نے خود سزا دی تھی۔ من مصری کا تھا، ہے کوئی میرے جیسا؟ تکبر کرتا، غرور کرتا، میرے جیسا؟ کہا جبریل پر لے لے اس کا ایک پر لے لیا، کا معلق کر دے ہوا میں، ایک پر نہ نیچے جا سکتا نہ اوپر آ سکتا۔ اللہ نے سزا دی تھی، اللہ نے عذاب دیا تھا، اللہ نے دربار سے نکالا تھا، اللہ کا نکالا ہوا، اللہ کا سزا یافتہ حسین کے جھولے سے پر مس کر کے حسین نے عطا کر کے کہا، جسے حسین نے اس سے پھر اللہ بھی واپس رہیں گے۔ آپ آباد رہو۔ آج کے دن کا سارا جشن میں نے اس میں سمیٹ دیا ہے۔ جاؤ جا کے جس مرضی مولوی کے سامنے یہ روایت رکھو، کیا فطرس نے واپس جا کے نہیں کہا تھا من مثلی؟ کیوں دوبارہ پر نہیں لیا گیا؟ کیونکہ اب اس کے پاس دلیل ہے۔ اب اس نے کہا تھا میں حسین کا آزاد کردہ، لاؤ کوئی میرے جیسا جسے حسین نے دیا ہو۔ میں کہوں گا آج کا واقعہ سن کے مجھے اجازت دے۔ جبریل کا دوست تھا، جبریل لایا نا فطرس کو، بادشاہ محمد کی آغوش میں تھا حسین۔ فطرس نے کہا مولا مجھے معافی مل سکتی ہے، اس حسین کا واسطہ تجھے، اس حسین کا وہ واسطہ بتا رہا ہوں، تم نے مانگنا کیسے ہے؟ اے محمد تجھے اس حسین کا واسطہ، اس حسین کے صدقے مجھے معافی دلا دے، اس حسین کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ جب سے اللہ نے نکالا میں لائن ہو گیا، میرا پر چھین لیا گیا، میں نے غرور کر لیا، میں نے تکبر کر لیا، حسین کا صدقہ، حسین کا واسطہ مجھے معاف کر۔ تو کیا کیا؟ حسین گود میں تھے، مولا محمد فطرس سے کہتے قریب آ، اپنے پر کو حسین کی نالائن پہ لگاؤ۔
حسین کے قدموں پہ لگاؤ، پڑھ لے اور چلا جاؤ، یہ ہوا نہ؟ کیا ہوا؟ مولا حسین نے کہا فطرس وہ لکڑی کا جھولا دیکھ رہا ہے، کہا کہ تھوڑی دیر پہلے حسین اسی جھولے میں تھا، حسین کے نور کی نورانیت ابھی بھی اس جھولے میں ہے، جا کے اپنا پر مس کر اور نجات لے لے۔ فطرس نے جیسے ہی پر لگایا، اب کبھی اس پر کو دیکھتا ہے، کبھی اس پر کو دیکھتا ہے، بڑھ کے آگے جبریل نے کہا فطرس کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا جبریل دیکھ رہا ہوں یہ اللہ نے دیا تھا اور یہ حسین نے دیا ہے، عطائے اللہ اور عطائے حسین میں کوئی فرق نہیں۔ شاباش اور زندہ باد، آباد رہو۔ میرا سلام تم نے جتنی دیر مجھے سنا شاید پورا دن کسی ذاکر کو بھی نہیں سنا۔ کام کیا گا رات 1 بجے کوئی خطاب بھی کیسے سنتا ہے؟ آخری جملہ کہ یہ ہے عطائے ربی، یہ اللہ کی عطا، یہ حسین کی عطا۔ دیکھ جبریل، حسین کی عطا میں اللہ کی عطا میں کوئی فرق نہیں، حسین نے ویسا ہی دیا جیسا اللہ نے دیا۔ خدا کی قسم میاں صاحب مجھے اسی دن تو دلیل ملی ہے، اللہ سے مانگو حسین سے مانگو، بات ایک ہے، اللہ سے بھی مانگو گے عطا حسین، ہوئے 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 ہوئے، عطا حسین کرے گا، عطا حسین کرے گا، جو نہیں لکھا وہ بھی کرے گا، نہیں ہے تقدیر میں وہ بھی دے گا، نہیں لکھا لوح پہ وہ بھی دے گا۔ حسین کون ہے؟ لوح اور قلم، لوح اور قلم۔ حسین نے کہا میں نے دے دیا، لوح اور قلم جس کے حکم کے آگے جھک جائے اسے حسین، اسے حسین کہتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ، یا تو میاں صاحب میرے اس پیغام کو پورے سرگودا سے لے کے پاکستان اور دنیا کے جس ملک میں تم چاہتے ہو وہاں تک نشر کرو اور کر کے مجھے اس کا جواب لو، ورنہ آخری جملہ، اور جب مل جائے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ سب جانتے میں کہاں ہوتا ہوں، میاں صاحب کے پاس بھی میرا نمبر ہے، وہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، آئے نقوی صاحب آ جانا لاہور، جب جواب مل جائے پوچھ کے مجھے ایک بات بتانا، اور آخری جملہ بات ختم ہے۔ کیا پر مل گئے؟ چلا گیا۔ یہ واقعہ کم از کم ہر شیعہ اثنا عشری فضائل کی کتاب میں ہے، اہل سنت کی لاتعداد کتابوں میں ہے، بڑے بڑے شعر لکھ دیے گئے، کیا علامہ اقبال سے لے کر سب نے سب اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ فطرس کو پر حسین نے عطا کیے، حسین نے عطا کیے، اور مس بھی جھولے کے ساتھ ہوئے۔ میں حیران ہوتا ہوں ابھی بھی لوگ جھولے، تابوت، علم اور حسین کے مرتجس کو بدعت کہتے ہیں۔ ارے ہم مالکوں سے خود کو مس نہیں کرتے، حسین کے مرتجس کی شبی کو ہاتھ لگاتے ہیں، جو بھی ملنا ہو مل جاتا۔ آپ سلامت رہو، آباد رہو۔ جو کمی ہے ہمیں حسین کا مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اگر میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، پھر بسم اللہ، مولا آپ کے بالوں کی سفیدیوں پہ رحم کر بھی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو بھی کیوں، یا تو اس روایت کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں ہم حسین کے کسی بھی مجلس کے بعد برآمد ہونے والے شبیہ الجناح شبیہ مرتجس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمیں وہ ملتا ہے، وہ شخص اس پہ بدعت یا شرک کا فتویٰ لگائے جو پہلے کتابوں سے فطرس کی اس روایت کو کھینچ کے نکالے، ورنہ مجھے کہنے کی اجازت دے، اور جس جھولے میں حسین شام دن رہا وہ تو نور کو پالتا کرے، اور جس مرتجس پہ کربلا تک آیا وہ ہمیں نہیں لے سکتا۔ جس مرتجس پہ آیا کہاں ہے حسین کا جھولا؟ میاں صاحب ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی فرمائش بھول جاؤں جو آپ نے کہا، کہاں ہے حسین کا جھولا؟ جس جھولے میں حسین تھا بتائے کوئی مجھے، یہ میرا سوال ہے،
میاں صاحب آپ کے توسط سے ہر قائم مولا حسین کا وہ لکڑی والا جھولا جس پہ وہ فطرس نے آ کے پرمس کیا تھا، پتا کسی کو نہیں پتا، چلا گیا بھی جہاں. ہمیں کیا مولا کا تبرک ہے؟ مولا کا دستار کہاں ہے، امامہ کہاں ہے، ابا کہاں ہے، قبا کہاں ہے، تلوار کہاں ہے؟ بس ہے جہاں ہے، ہمیں نہیں معلوم. ایک بات معلوم ہے، جس جھولے کا اس وقت کہاں ہے یہ راز معلوم نہیں ہے، اس کے معجزے پر یقین ہے. اور حسین کے جس مرتجس کا پتہ ہے کہ وہ قائم کی غیبت کے ساتھ غائب ہے، اس کی عطا پہ یقین نہیں ہے، اس کی عطا پہ یقین نہیں ہے. بس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. حسین کا ذکر ہو اور مرتجس کا نہ ہو ممکن نہیں ہے. اور مجھے کیونکہ خاص طور پہ کہا تھا تو اس لیے ایک جملہ مرتجس پہ اور اجازت دو مجھے. اور یہ جملہ میں کہہ کے کہہ رہا ہوں، میاں صاحب فضائل کا نہیں ہے، یہ جملہ اسرار کا ہے. اسرار کا، اسرار راز. جتنا آپ کا ظرف آپ نے لے لیا آپ کا عبادت اس نہج تک آ جائے گی. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے انعامات سے سنیں گے کہ میں اپنے وقت سے بھی آگے بڑھ جاؤں گا. میرا آپ کو سلام ہے، ان کا حکم پورا ہو اور مجھے آپ اجازت دیجئے. اسرار کا جملہ، حسین کا مرتجس، جس پہ حسین بیٹھا، جس پہ حسین بیٹھا. حسین اب کہاں ہے؟ مولا سرکار قائم کے پاس. ایسا ہی ہے نا، بادشاہ جب تشریف لائیں گے تو کس پہ لائیں گے؟ مرتجس پہ آئیں گے. ایسے ہی ہے نا، مولا حسین کے اسی مرتجس پہ وہ قائم، وہ غیبت میں ہے. کہاں؟ جہاں میرے مولا قائم. مولا قائم کہاں؟ جہاں مرتجس. مرتجس کہاں؟ جہاں مولا قائم. مولا قائم کہاں؟ جہاں مرتجس. یہ دونوں کہاں؟ یہ دونوں ہو کر بھی نظر نہیں آ رہے. اب پھر یہ نہ کہہ دینا 1 گھنٹے کی مجلس میں یہی ثابت کر کے جشن میں جا رہا ہوں یہاں شرک نہیں ہے، لیکن تمثیلاً بتا رہا ہوں اللہ ہے. پھر وہی سوال پوچھ رہا ہوں، ہے؟ نظر نہیں آتا نا. اللہ ہو کر بھی نظر نہیں آتا، میرا قائم بھی ہے نظر نہیں آتا، مرتجس بھی ہے نظر نہیں آتا. پتا چلا ان تینوں کے راز غیبت میں کسی ایسی جگہ ہے کہ وہاں ہو کر یہ ہر جگہ ہے بھی اور نظر نہیں آتے. آخری جملہ اجازت دو. مولا قائم آئیں گے، کس پہ آئیں گے؟ مرتجس اتنا ہی ظاہر جتنا حسین ظاہر. مرتجس اتنا ہی. یہ کبھی موقع ملا، کبھی ہوا وعدہ رہا آپ سے انشاءاللہ تو مرتجس پہ تفصیل سے عنوان بنا کے پڑھیں گے. آج تو حسین کا ذکر میرے بادشاہ کا تھا اور میاں صاحب کا دل کر پڑا تو انہوں نے کہا 2-4 جملے مرتجس پہ تبرکن لو. کبھی موقع رہا تو تفصیل سے پڑھیں گے، آپ کو تب پتہ چلے گا اس کے راز کا. مرتجس اتنا ظاہر جتنا حسین ظاہر ہے. اور اگر اگلا جملہ آپ نے وصول کر لیا، خدا کی قسم یہ میں ہاتھ کھول کے آپ کے لیے دعا پہلے کر رہا ہوں، جھولی پھیلا کے کر رہا ہوں. مرتجس اتنا ظاہر جتنا حسین ظاہر. آپ کے عقیدے اور آپ کی معرفت کے ذوق کے نام. مرتجس اتنا ظاہر جتنا حسین ظاہر. مرتجس اتنا ہی غیب جتنا امام زمانہ غیب، کیونکہ وہی ہے آئے گا بادشاہ میرا. کس پہ؟ مرتجس پہ. اب ایک گواہی تم دے دو. روایتیں یہی کہتی ہیں نا کہ جب وقت ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ 2 نشانیاں ہیں کربلا کی مولا قائم کے پاس. ایک میرے اس بادشاہ میرے مالک کا علم ایسے ہی ہے، اور ایک حسین کی سواری. تو تمام روایتوں میں یہی ہے نا. تمام بچے بڑے میری خود ہی اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ جب وقت ظہور آئے گا غازی کا علم خود بخود کھل جائے گا اور مرتجس چل کے میرے بادشاہ کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک کے کہے گا آ وقت کے حسین، آ وقت کے علی، آ وقت کے محمد، اے المنتخب، اے کعبے کے وارث آ کر کعبے کو پھر سے آباد کر. مرتجس سرکار قائم کو اپنی پشت پہ بٹھائے گا. یہی روایت ہے. اب جملہ تم وصول کر لو. تم سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام ہے، اور اگر رہ بھی جائے تو غم کوئی نہیں، کیونکہ بعد میں وہ کرنے لگا ہو.
اترے گی وہیں جس کے دل کی مٹی میں خاک کربلا شامل ہے. ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ مرتضی خود چل کے وقت ظہور سرکار قائم کے پاس آئے گا تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ وقت ظہور کا وقت مولا قائم سے بھی پہلے مرتضی کو بتایا جائے گا. سلامت رہو. دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کر بولو بولو سخیران آباد و شاد ہو. مولا سلامت رکھے، مالک آباد رکھے. میرا مولا اسی دعا کے ساتھ میرا بادشاہ یقیناً یہ قبول صفحہ ولا ہے، مولا اسے مقبول فرما. میرا بادشاہ اے حسین کے اللہ، اے ہم دنیا کے اپنے ہاتھوں، اپنے قلم اور اپنے ذہن سے تراشے ہوئے اللہ کو نہیں جانتے، ہم حسین کے اللہ کو جانتے. اے حسین کے اللہ، تجھے حسین کا واسطہ، ہمیں حسین کا صدقہ عطا کر. اے حسین، تجھے اپنے اللہ کا واسطہ، ہمیں اس کا صدقہ عطا کر. آج اے اللہ کی ولایت و اختیارات کے وارث علی، آپ کے گھر میں حسین کا نزول ہے، حسین کا صدقہ عطا کر. جتنے بیٹھے ہیں ان کے دلوں کی جو دعا ہے حسین کا. جی بسم اللہ. ہمارے بھائی میاں صاحب کہہ رہے ہیں شبیر بھائی بیمار ہیں، مالک حسین اے میرا شافی ازلی مولا، میرا بادشاہ تو اختیار کن رکھتا ہے، میرا مالک اختیار کن سے انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے مولا علی بادشاہ، حسین کے صدقے میں یہاں جو بیٹھے ہیں میرا مالک، جس طرح تیرے لال کی خوشی انہوں نے منائی ہے نا میرا بادشاہ، تو گواہ ہے، آج کسی کو خالی نہ بھیجنا. مالک جو شرم والے ہیں نا مالک، اپنے لبوں پہ کئی دعائیں بھی نہیں لا سکتے، دلوں کا امام ہے تو دلوں کا ولی ہے میرا مالک، جو دعائیں دلوں میں ہیں ان دعاؤں کو قبول فرما. اے میرے بادشاہ ابوالفاضل، آپ کو آپ کے حسین کا ظہور مبارک ہو. اے مولا ابوالفاضل، حسین کا صدقہ عطا فرما. اے مخدومہ شریقۃ الحسین، اپنے پاک بھائی کا صدقہ عطا فرما. میرا مالک یہی دعا کروں گا، جو دنیا مانگتے ہیں، جو مانگے دنیا میں سے سب عطا فرما. جو حسین سے حسین مانگتے ہیں انہیں حسین عطا فرما. ولایت پہ قائم فرما، آزاداری حسین نسلوں میں جاری فرما. میرا بادشاہ، میرا مالک، ہر دعا کی اصل دعا وقت کے حسین کی معرفت عطا فرما. میرا مالک تو مرضیوں والا ہے، جب ظہور فرما ہم سب کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. سالانہ تاریخی پروگرام پنجاب دے تاریخی مجلس دا 3 جون بانی موجود ہیں حسب عادت ملک پاکستان دے 3 بندے نامور پر پرسن آخر تے سید فران لواسر وارث پیر ضروریت منار شاہپور سدیسن مجلس پاک 8 بجے شروع سی مہد 3 بندے نامور پرسن حسب عادت اشتہار غریب آویسی بانی میاں شبیر صاحب پیٹر ذہن فرمارن ملک پاکستان دے نامور دا کتاب فرمائے سن 3 جون تاریخی مجلس دے سب کام تیار